تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں, وہ جاگ رہی تھی. ہائے 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 ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں میں لیٹا ہوا تھا. وہ سامو روحانی طور پر. اے باپا جانی, جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا, بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے, جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا, تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں, تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے, کسی للو پنجو نے نہیں. دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور نبی علیہ السلام نے خود کروائے. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ, وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے, وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی, لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ ہے دین اسلام. اور دین تصوف میں باپا جانی کے موئے اتار تقسیم کیے جاتے ہیں. دیکھ لیا جائے ویڈیو. یہ فرق ہے دین تصوف میں, چشتی رسول اللہ پارٹی میں اور دین اسلام میں. موئے اتار, موئے اتار نہیں, موئے اتار. موئے موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے, تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے, کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو. وہ ابھی بطاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے. اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. ہاں, یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ آپ تو ماشاءاللہ عرصہ دراز تک دسترخوان پر بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں, تو یہ اب آپ ٹیبل کرسی پہ, اس کی کیا وجہ؟ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر ہی پڑھتا ہوں. مفتی صاحب سے مشورہ کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ کہ زمین پر لیٹ نہیں پاتا. ہو سکتا ہے پکڑ کے تو بٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاؤں, زیادہ وہ بھی پالتی ہے مار کے جس سے. تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں. مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں. مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا. دیکھ لیں, خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو. تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی, باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ, جس کا نام رکھا ہے انہوں نے, جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں, وہ چھوٹا سا بچہ, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے باپا جانی نے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بامقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند
جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف، وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا۔ دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں۔ ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا، وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر اور وہاں سے آپ تک، اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس طرح پتا چلا؟ انہ علیم بذات الصدور، ہاں ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس پہ میں لیٹا ہوا تھا۔ نہ سامو روحانی طور پر، اوے باپا جانی، جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے ہیں نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو، دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے۔ یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں؟ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں۔ ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی میں بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں۔ ہاں عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں اہلا عشق جو، ہاں لو سامو۔ خدا خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے